پھر حضور پاک کے سامنے قانون بھی دے دیا، ورنہ اگر حدیث پاک سے ہٹ جائیں تو پھر ہم قرآن سے 2 رکعت نماز پڑھ کے نہیں بتا سکتے۔ وآتوا الزکاۃ، اللہ نے کہا زکات ادا کریں۔ زکات کس کو کہتے ہیں؟ کتنے مال پر، کتنی مقدار میں واجب ہے؟ پورے قرآن کی آیتوں کو ہم تلاش کر کے کہیں بتانا چاہیں تو نہیں بتا سکتے۔ اس کے لیے ہمیں محتاج ہے حضور پاک کے ساتھ کی بارگاہ میں رجوع کرنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 رکعت پڑھنے کا طریقہ قرآن میں نہیں بتایا، فرمایا کہ اس کی تفصیل میں رہنے سے 5 وقت نماز پڑھی جائے۔ اللہ نے قرآن کریم اس کے اوقات نہیں بتائے، تعداد رکعات نہیں بتائی، قیام قرات کی تفصیلات نہیں بتائی اللہ نے قرآن کریم۔ یہ بھی حبیب پاک کی تصدق میں ہمیں معلوم ہوتی ہے، حبیب پاک نے سمجھایا ہے، بتایا۔ اللہ نے ہر فرض کیا لیکن احرام کی تفصیلات نہیں بتائی، مناسک کی تمام تفصیلات نہیں بتلائی ہے، حبیب پاک کے سامنے بتائی۔ ورنہ اگر قرآن ہی کو رکھے سامنے اور احادیث سے بالکل اپنی نگاہوں کو ہٹا لے تو پھر ہمیں قرآن کریم سے نہ نماز پڑھنا آئے گا، نہ روزہ رکھنا آئے گا، نہ زکات دینا آئے گا، نہ ہر کسی ایک فریضے پر بھی عمل نہیں کر سکتے۔ لا محالہ پھر ہر آدمی ڈکشنری دیکھے گا، کوئی اپنے سے سمجھے گا، کوئی ایک معنی سمجھے گا، کوئی ایک معنی سمجھے گا۔ اب دین اپنے خواہشات نفس کی تابع بن جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہمارے حبیب ہیں، اس لیے جو فرمایا تو ان کے فرامین کو لے کے چلے جاؤ۔ وما آتاکم الرسول جو حبیب دے اس کو لے لو، جس سے منع فرمائے روکے تم اس سے باز آ جاؤ، اسے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کے ساتھ یہ تشریح نہیں سے بیان کیا۔ اب ان کا ایک اور سوال ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں حدیث نہیں لکھی جاتی تھی، بعد میں لکھی گئی۔ ہو سکتا ہے لکھنے والے کیا لکھے نہیں معلوم، کیونکہ بعد کے دور میں 30ویں صدی میں لکھنے کا آغاز ہوا، لہٰذا پہلے کے دوروں میں نہیں لکھا جاتا تھا۔ اس وجہ سے کسی کے حاضرے میں کیا بات نہیں، کسی کے حاضرے میں کیا بات نہیں، بہت سی چیزیں انسان بھول بھی جاتا ہے۔ اس لیے ہم کیسے اس پر اعتماد کریں، اس طرح کے شبہوں پیدا کرتے ہیں، اس کا جواب ہم سن لیجیے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ پہلے یہ مبالغہ ان لوگوں کا بھی سمجھتے ہیں کہ سرکار کے مبارک زمانے میں حدیثیں نہیں لکھی جاتی تھی، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کی حدیث پاک سے یہ غلط مفہوم اکثر کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم السلام نے فرمایا تھا لا تکتبوا عنی غیر القرآن، قرآن کے سوا میری کوئی اور باتیں تم نہ لکھا کرو۔ یہ حضور پاک علیہ السلام نے کتابت احادیث پاک سے منع فرمایا تھا، حدیثیں لکھنے سے منع فرمایا۔ تو کہتے ہیں دیکھو حدیث لکھنے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، لہٰذا صحابہ نہیں لکھے، لہٰذا صحابہ نہیں لکھے تو بعد والوں کو کہاں سے ملی؟ حافظوں سے ملی، یادداشت لوگ سناتے رہے، اس میں پوچھ گچھ ہو گئی ہوگی۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہی حضور پاک کے ساتھ کی حدیث ہے؟ پہلے حدیث کو نہیں مانے کہ حدیث کو منوائے تو کہتے کہ نہیں بھائی یہ حضور ہی کی حدیث ہے، کیسے مانوں؟ یہ جن کتابوں میں آئی ہے ان کتابوں والوں کو یہاں سے نہیں اوپر تک جائیں گے تو ایک دور ایسا بھی آپ کو ملتا ہے کہ جہاں کتابت نہیں تھی، صرف حافظے سے لوگ سنایا کرتے تھے، یادداشت سنایا کرتے تھے، لہٰذا جب ابتدائی میں کتابت نہیں تھی تو بعد کی کتابت کو ہم قطعی طور پہ کیسے مانیں؟ اصول ہی ہے، یہ بھی مغالطہ ہے۔ پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے جو منع فرمایا تھا حدیث مت لکھو، کہاں کب لکھنے سے منع فرمایا تھا؟ صحابہ قرآن بھی لکھ لیا کرتے تھے، آیتوں کے ساتھ سرکار جو تشریح فرماتے وہ بھی لکھ لیا کرتے تھے۔ تو حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح نہ لکھ لیا کرو میری حدیث سے، جب قرآن لکھو تو صرف قرآن ہی لکھو، کیوں؟ ابھی تک قرآن تحریری شکل میں جمع نہیں ہوا ہے، اب اگر اس کے ساتھ میری تشریح بھی جمع ہو جائے گی تو آنے والے دوروں میں لوگ میرے کلام کو رب کے کلام کو فرق نہیں کرتے، قرآن کو حدیث اور حدیث کو قرآن نہ سمجھ بیٹھے، اس لیے اس کو الگ الگ کر دو۔ قرآن صرف قرآن ہی لکھا ہے، قرآن حدیث لکھی بھی کرو، قرآن کے ساتھ نہ لکھو، یہ مفہوم تھا۔ اور انہوں نے سمجھا کہ سرکار نے حدیث لکھنے سے منع کر دیا، ہمیشہ کے لیے منع کر دیا، لہٰذا کوئی لکھے نہیں۔ ایسا کیسے ہے؟ اللہ کے حبیب بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، ایک سرکار حجت الوداع میں خطبہ ارشاد فرمائے، یمن کی طرف سے ایک بڑی معتبر ہستی آئی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ کتنا بلیغ ہے، لکھوا دیجیے۔ تو حبیب پاک نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ہے میرے صحابہ یہ ابو شاہ کے لیے میرا خطبہ لکھ کر عطا کرو۔ تو پیارے حبیب نے خود حکم دیا کہ خطبہ لکھا جائے اور ان کو عطا کر دیا جائے۔ تو تم کہتے ہو کہ لکھنے سے سرکار نے منع کر دیا تھا، تو منع کرنا کہاں تھا، کب تھا، اس کے پاس اس کے ساتھ کیا وجوہات تھے، اس کو بھی تو سمجھو، ورنہ حضور نے لکھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی نہایت ہی واضح روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں سرکار کی ساری احادیث کو لکھا کرتا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ تم ساری باتیں کیوں لکھتے ہو، ذرا سرکار سے دریافت بھی تو کر لو، کبھی سرکار خوشی کی حالت میں بھی فرماتے ہیں، کبھی جلال و غضب کی حالت میں بھی فرماتے ہیں، سرکار کا منشا کیا ہے، سمجھے بغیر لکھ لینا یہ مناسب نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا سیدھا آئے بارگاہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے تمام باتیں لکھ لیا کرتا ہوں، آپ کا حکم کیا ہے؟ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہاں اجازت سے لکھ لیا کرو۔ انہوں نے عرض کیا حضور کبھی آپ خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں، کبھی جلال و غضب میں ہوتے ہیں، تو کیا اس وقت بھی جو آپ فرمائے لکھ لیا کرو؟ حبیب پاک نے فرمایا اکتب
کہاں لکھ لو فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری زبان مبارک سے صرف حق ہی نکلتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، لکھ لیا کرو فرمایا۔ اب یہ کہتے ہیں لکھا نہیں گیا تھا تو ہم بھروسہ کیسے کریں؟ تو تم کہتے ہو نہیں لکھا گیا، احادیث پاک کی روایتیں بتانے کہ لکھا گیا، ہم نے لکھوایا بھی ہے، لکھنے کی اجازت بھی دی ہے، اور صحابہ لکھا بھی کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ لکھتے بھی تھے، اور ان کے البتہ باب والی یہ مضامین میں ہی لکھتے تھے کہ جیسا کیسا موقع رہتا اس کو تحریر کر دیا کرتے تھے۔ بعد میں ائمہ نے اپنے سے کیا کیا؟ اس کے ابواب قائم کیے، ایک وحی کا باب قائم کیا، وحی کے بارے میں جو حدیثیں تھیں اس میں جمع کیا، ایمان کے عنوان کی جتنی روایت تھی اس میں جمع کیا، اور نماز کے عنوان کی جو حدیثیں تھیں اس میں جمع کیا۔ یہ تدوین ہوئی، لیکن قرآن احادیث کریمہ کی کتابت سرکار کے اہل مبارک کے صحابہ نے کی تھی، آقا نے اجازت عطا فرمائی تھی، امر فرمایا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی حافظوں کی بات کرتے ہو کہ حافظ یادداشت کتنے مضبوط ہوتے ہیں، ارے تم اپنے حافظوں سے ان کے حافظوں کا مقابلہ کرتے ہو۔ سنو، اس طرح کا واقعہ اس وقت بھی ہوا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 5374 احادیث آقا کی بیان فرماتے ہیں۔ تو عبد الملک بن مروان کے پاس کسی نے کہہ دیا کہ حضرت ایسا کیسا یاد رہتا کسی آدمی کو اتنے حدیثیں بیان کرتے جا رہے ہیں، ذرا آپ ان کا امتحان لیجیے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سے درخواست کی آپ تشریف لائیں، اپنے دربار میں مسند حدیث ان کے لیے بچھائی، ان سے آپ سے درخواست کی آپ کھڑے ہوئے مسند پر بیٹھے، احادیث بیان کرنے لگے، اور کاتب کو حکم دیا لکھ لیا اور ترتیب سے آپ بیان فرماتے رہے، وہ لکھتا رہا۔ جب سلسلہ موقوف ہوا تو فرمایا ٹھیک ہے حضرت آپ تشریف لے جائیے۔ اب اس کے بعد کافی عرصہ گزر گیا، 1 سال ہونے کے بعد پھر کہا حضرت تشریف لائیے آپ۔ اب تشریف لانے کے بعد کہنے لگا پچھلے سال آپ یہاں جو زبانی حدیثیں لکھائے تھے پھر سے وہ پڑھتے سنائیے، اور جس ترتیب سے لکھا ہے اسی ترتیب سے پڑھیے، اس میں ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ مشہور امتحان کرنا چاہا، ان کے حافظ قرآن جائے کیسے بابرکت حافظ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، احادیث بیان کرنے لگے، وہ کاتب جو تھا جس پہ لکھا تھا وہ اس سے مقابلہ کر رہا تھا، جو فرما رہے تھے دیکھ رہا تھا، جس ترتیب سے پچھلے سال بیان کی اسی ترتیب سے بیان فرمائے، نہ ایک حرف کی کمی آئی، نہ ایک حرف میں اضافہ ہوا، پہلے والی حدیث کو بعد میں بیان کیا، بعد میں والی کو پہلے اس ترتیب سے بیان کی، اسی ترتیب سے بیان کرتے رہے، ایک شوشے کا بھی فرق نہیں آیا، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں آیا۔ سب تب لوگوں کو پتا چلا کہ اللہ اکبر، محبوب دو جہاں علیہ السلام کی برکت سے کیسے حافظ یہ حافظ محفوظ، اللہ نے وہ بابرکت ہستیوں کو پیدا ہی اس کے لیے کیا تھا، ان کے کام مصطفیٰ کے فرامین کے لیے وقف ہو چکے تھے، ان کی آنکھیں دیدار حبیب کے لیے وقف ہو چکی تھی، ان کے نفوس پیارے حبیب کی صحبت کے لیے وقف ہو چکے تھے، ان کے دل پیارے حبیب کے مضامین کو محفوظ کرنے کے لیے وقف ہو چکے تھے، اسی لیے اللہ نے چن کے ان کو صحابی بنایا ہے، یہ شرف ان کو عطا کیا، ان کے حافظ کی بہت بلندیوں والے عطا کیے، بے مثال حافظ عطا کیے، ان کے حافظوں میں شبہ کرنا یقیناً یہ بھی گمراہی کی بات ہے۔ حافظ بھی مضبوط اور لکھا بھی کرتے تھے، اس میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں ہے، الگ احادیث کریمہ حجت ہے، اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں کر سکتا کوئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں 2 راستے بتائے ہیں محبوب کے پاس پیغام پہنچنے کے۔ فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیحیی باذنہ ما یشاء۔ فرماتا ہے کسی بشر کے لیے اللہ پاک کلام کرے ایسا ہی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کلام کسی مقدس بشر سے فرماتا ہے، جس کو نبی اور رسول، جس بشر کو نبی اور رسول بنا کر کلام کرتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ یا تو وحی سے کلام کرتا ہے، یا پردے کے عظمت والے پردے کے پیچھے سے کلام بھیجتا ہے، یا کسی اپنے پاس کے قاسم کو بھیجتا ہے۔ اب بتاؤ پورا قرآن جو سرکار کے پاس اللہ نے بھیجا ہے کس واسطے سے بھیجا؟ جبریل امین کو بھیج کر اس کلام کو نازل کیا۔ اس کا ذکر اللہ نے کیا کہا؟ او یرسل رسولا، یا کسی قاسم کو بھیجتا ہے، سفیر کو بھیجتا ہے۔ ایک طریقہ سفیر کا ہوا، اس سے پہلے کیا فرمایا؟ الا وحیا، ایک وحی کا طریقہ بھی ہے، ایک تو فرشتے کے ذریعے سے وحی بھیجتا ہے، ایک بغیر فرشتے کے وحی بھیجتا ہے۔ وہ فرشتے کے ذریعے جو وحی آئی ہے وہ قرآن ہے، اور بے فرشتے کے جو وحی آئی ہے وہ حدیث ہے۔ تو قرآن خود حدیث کو اللہ کی وحی قرار دے رہا ہے۔ اب تم انکار کرو گے کہ انکار حدیث کا نہیں ہوگا، قرآن کے اندر جو وحی کا لفظ ہے اس کا انکار ہوگا۔ اور قرآن کا انکار کرنے کے بعد انسان کہا تھا کیا مسلمان رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی گمراہیوں سے ہمارے دین ایمان کو محفوظ معلوم رکھے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم